من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، اور درود و سلام امام المرسلین سید الاولین نبینا و نبی الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوا کرتی ہیں جو اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کے کارہائے نمایاں کو یاد بھی رکھتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کا ذکر بھی کرتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام گزشتہ کا، بہت سی شخصیات کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے لوگوں کا ذکر فرماتے رہتے تھے، اور آج ہمیں بھی آپ نے یہ حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو فوت ہو جانے والے ہیں ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرو۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ اچھے الفاظ میں ذکر کیے جانے کے لائق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھی اور شاگردان رشید ہیں۔ تذکرہ اسلاف کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، ان کا ذکر سن کر ایمان بڑھتا ہے، ان کا ذکر حوصلوں کو جگاتا ہے، ان کے ذکر سے عمل کے جذبے کو جھلا ملتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کو یاد کر کے مشکلوں میں اللہ سے صبر کا سوال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی امت کے اسلاف اور اپنی امت کے اکابر اور اس امت کے بڑوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ کوئی تاریخی شخصیات تو ہے نہیں، وہ تو قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا، قرآن نے ان کا حسن بیان کیا، قرآن نے ان کا ایمان بیان کیا، قرآن نے ان کو کسوٹی اور معیار قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے بعد آنے والے اگر ان جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔
اور اگر ایمان صحابہ کرام جیسا نہیں ہے تو وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا ذکر تو ویسے بھی کار ثواب ہے، لیکن ان کا ذکر اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس سے عبرت ہو، نصیحت ملے، عمل کا جذبہ پیدا ہو، ایمان بڑھے۔ ان کے ان محاسن کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہوئے ان کا موقف ہے کہ بحیثیت انسان ان سے اگر کوئی کمی یا کوتاہی بشری خطا ان سے ہوئی ہے تو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو تقدس ہے صحابہ کرام کا وہ ختم ہو جائے اور ہر بندہ اٹھ کے ان پر تنقید کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ ایسے بد نصیب، بلکہ میں تو کہوں گا بدخماش لوگ ایسے موجود ہیں جن کی زبان کے شر سے عام صحابہ کرام کو کجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت بھی محفوظ نہیں ہے۔ حضرات، آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانی وہ دن ہے جس دن نبوت کے 13ویں سال میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار اور صاحب مزار اس دنیا سے رخصت ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محسن، امت کے بڑے، صحابہ کرام کے سردار، امت کے سردار، ان کے بارے میں پوری امت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، جماعت انبیاء کے بعد اس کائنات کا افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے۔ صحابہ کرام کی باقی جماعت خود اس بات پر متفق ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت آتی ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کسی بچے نے پوچھا تھا کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کہیں میرا نام فہرست کے سب سے آخر میں نہ چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھنے والے نے پوچھا اس امت کے افضل ترین کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر آپ کا مقام کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تو عام مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جماعت کا ایک فرد ہوں۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ ہے، آپ کے 4 انتہائی قریبی جو لوگ ہیں ان میں چوتھا نمبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن حضرت علی چونکہ پرورد رسول تھے، آپ کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کی تربیت پائی تھی، اس لیے عاجزی اور انکساری کا مرقع تھا۔ فرمانے لگے میں تو عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، اصل فضیلت والے وہی تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، بہت سے ان کے اعزازات ہیں جو امت میں کسی اور کو نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے منتخب کر لیا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے کسی جنگ کے لیے بھیجا تو میں وہاں جانے سے پہلے نا آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس روئے ارضی پہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ پیارے پیغمبر نے بے ساختہ فرمایا عائشہ، آپ کی زوجہ محترمہ
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ اس سے محبت ہے. اس نے کہا نہیں مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابوہا، عورتوں میں عائشہ سے محبت ہے، مردوں میں عائشہ کے بابا سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے. ایک دن ماضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. رات کی تاریکی تھی، صحن کھلا تھا، لیٹے ہوئے تھے. آسمان پہ تارے بڑے تھے، بڑا شفاف آسمان، چمکتے ہوئے تارے. ماضی عائشہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی یہ تو آسمان کے ان گنت تارے نظر آ رہے ہیں، ان تاروں کی گنتی کے برابر اس روئے ارضی پر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ہوں؟ ماں جی کے ذہن میں تھا کہ میرے باپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جس کی اتنی نیکیاں؟ میرے باپ بھی سب سے زیادہ نیکیوں کا مالک ہے. فرمایا ہاں عائشہ ہے، اس کا نام ہے عمر، اس کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں جی عائشہ میں چپ سی کر گئی، ایسے جیسے بندہ غیر متوقع جواب آئے تو بندہ سوال توقع کچھ اور ہوتی ہے، جواب کچھ اور مل جائے تو بندہ چپ سے کر جاتا ہے نا، ایسے چپ کر گئی. پیارے پیغمبر بڑے نبض شناس شخصیت تھے. آپ نے ماں جی عائشہ کے چہرے پہ دیکھا اور کہا عائشہ چپ کر گئی ہو، خیریت ہے؟ حضرت عائشہ نے مجھے دل سے کہا کہ اگر عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے والد بھی تو آپ کے وفادار صحابی ہیں، ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا عائشہ تم ابو بکر کی نیکیوں کا موازنہ کرتی ہے؟ ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے جو رات اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی. وہ راتیں اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہشیں کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک آرزو تھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 وہ آرزویں کیا کرتے تھے، 3 باتیں تھیں، ان کی دعائیں ہوتی تھیں. فرماتے تھے میری آرزو یہ ہے مال میرا ہو، خرچ آپ کریں. اور اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اسلام کو 4 کروڑ روپے سے زیادہ کا، جو آج کے دور کی کرنسی اگر ہم کہیں تو 4 کروڑ روپے سے زیادہ جناب صدیق اکبر نے خرچ کیا اسلام پر. فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، بے دھڑک اور بے جھجک خرچ کریں. ایک آرزو آپ بھی کرتے تھے کہ بیٹی میری ہو اور عقد آپ کے میں ہو، زوجہ آپ کی ہو. اللہ نے یہ بھی پورا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی جبریل نے، اور دکھا کے کہا ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی آپ کی بیوی بنے گی، ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور تیسری بات جو حدیث میں تو سب سے پہلے اس کا ذکر آتا ہے نا، لیکن میں نے حمدن اس کو 3 نمبر پہ لیا، میرے موضوع سے متعلق ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے میری خواہش ہے النظر الی وجهک، سونے چہرہ تیرا ہو، نظر میری ہو، دیکھتا رہوں اور کبھی نظر نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع جناب صدیق اکبر کو یہ بھی دیا. غار ثور میں سونے نبی کا سر اقدس ابوبکر صدیق کی گود میں. ابوبکر صدیق ہے، پیارے پیغمبر ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں. اور جناب صدیق اکبر کو یہ سعادت ملی، انہوں نے جی بھر کے میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، نظریں کاڑ دی میرے سونے نبی کے چہرے. اور یہ میرا اپنا وجدان ہے، میں کبھی سوچا کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ ابوبکر صدیق اس وقت کیا سوچتے ہوں گے.
سونے نبی کے ہونٹوں پکھڑیوں جیسے ہونٹ دیکھتے ہوں گے، موتیوں جیسے چمکتے دانت دیکھتے ہوں گے، گلاب کے پھول جیسا یہ آپ کا رخسار دیکھتے ہوں گے، کیا خوبصورت پیشانی آپ کی دیکھتے ہوں گے، جان میں لینے والی آپ کی پلکیں اور ابرویں دیکھتے ہوں گے، خوبصورت سجی ہوئی چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق سوچتے کیا ہوں گے، دنیا کا کوئی ادیب یہ بیان ہی نہیں کر سکتا، صرف دیکھتے ہوں گے، دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ابو بکر صدیق کو، دعوت کے ابتدائی دن سے آپ نے کلمہ پڑھا، پڑھایا، لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو ایک دن نہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور مارا، تشدد کرنے لگے، آپ کے گلوئے اتھر میں کپڑا ڈال دیا، اس کو بل دیا اور زور سے دبایا۔ جناب صدیق کو کسی نے بتایا، توڑے توڑے گئے، لوگوں کو دھکے مار کے پیچھے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شکنجے سے نکالا اور جملہ بولا، اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مار رہے ہو، ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسی دعوت سے تو تکلیف تھی مکہ والوں کو، اللہ کے رب ہونے سے تو چڑھتے تھے وہ۔ فوراً اللہ کے رسول کو چھوڑا، صدیق اکبر کو پکڑ لیا، مارا، خوب مارا، اتنا مارا کہ جناب صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے مکہ والوں کو شرم دلائی کو، حیا کرو، تمہیں پتہ نہیں کس قبیلے کا یہ ہے، یہ سارے قبیلے والے تمہارا نابتا بند کر دیں گے، خبردار کسی نے ہاتھ لگایا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، ابو بکر کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضرت کی والدہ بیان کرتی ہیں، ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے تھے، زخموں سے چور نٹھان، بے ہوش، نقاہت پڑی۔ کہتے ہیں میں دودھ گرم کر کے اس میں کچھ توڑ کر جو بھی جیسے آج کل ہلدی پہ ڈال دیتی ہیں خواتین، وہ میں زخموں کے اور یعنی کہ سکون کے لیے نا میں دودھ لے کے آئی، گرم دودھ ہاتھ میں پکڑا ہوا، میں سرانے کھڑی ہوں، یہ ماں بیان کر رہی ہیں، سرانے کھڑی ہوں، صدیق اکبر کے جسم نے جھرجھریلی آنکھیں کھولی، ماں کا چہرہ دیکھا، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافر ہی تھی، اور ابو بکر صدیق کے لیے بھی یہ اعزاز ہے، روئے ارضی پر کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، ابو بکر کے والدین صحابی ہیں، ابو بکر عام صحابی ہیں، ابو بکر کے بیٹے بیٹیاں صحابی ہیں، اور ابو بکر کے ایک پوتے محمد بن عبد الرحمن ابو عتیق ان کا نام تھا، کنیت تھی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، 4 نسلیں صحابی ہیں۔ ابھی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، سرانے کھڑی تھی، ماں کو بڑا غصہ آیا، جس کی وجہ سے تمہیں مار پڑی پھر اس کا نام لے رہے۔ کہا ماں یہ دودھ پیچھے لے جاؤ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پتہ نہیں کر لیتا میں دودھ نہیں پیوں گا۔ ماں نے ام جمیل کو بلایا، وہ آئی خاتون تھی ایک، ان سے پوچھا، ان کا جی بالکل اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، بخیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس دل میں محبت کی آگ جل رہی وہ چین کیسے آئے؟ کہا مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، میں ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اپنے زخموں کا درد مٹانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر سے صحابہ کی محبت بڑی عجیب ہے۔ وہ آپ نے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ پڑھا ہوگا نا، ایک ماں، ایک عورت، اس کا باپ قتل ہوا، بھائی قتل ہوا، بیٹا قتل ہوا، شوہر قتل ہوا، 4 بندے میدان جنگ میں کام آئے، چاروں کی خبر اس کو ملی کہ تیرا باپ قتل ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا قتل ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ اور شوہر کی، بھائی اور شوہر کی خبر ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی اور ایک ہی سوال کرتی، مجھے میرے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھی آپ خیریت سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے غزوہ احد میں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دوڑتی چلی جا رہی میدان احد میں پہنچی۔ وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک جملہ بولا،
لوگ تو کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھیں، آپ زر سے لکھیں تو حق ادا نہیں ہوتا. میرا ایمان اور طرح کا ہے، میں کہتا ہوں آپ کوثر سے بھی لکھیں تو حق ادا نہیں ہوتا. آپ کوثر سے بھی لکھیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اس ماں نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، سونے تیرا چہرہ دیکھا سارے دکھ مٹ گئے، سارے غم غلط ہو گئے، ہر مصیبت بھول گئی ہے. 4 قریبی عزیز شہید کروانے کے بعد میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے لوگوں کے غم دور ہوا. صدیق اکبر کہتے ہیں میرے زخموں کا مرہم آپ کا یہ دودھ نہیں ہے، آپ کی دوائیاں نہیں ہیں، میرے زخموں کا مرہم میرے پیغمبر کا چہرہ ہے، مجھے وہ دکھایا جائے. لوگ وہاں پہ لے گئے. ابوبکر صدیق نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، دل کو مطمئن ہو گیا، دل کو اطمینان ملا، اور پلٹ کے واپس آگے گئے. اب جو دوائی پلانی ہے پلا دے، اصل دوائی میں نے پی لی. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اللہ اکبر. اور قرآن میں پیارے پیغمبر کا، ابوبکر صدیق کا پیارے پیغمبر کی اس لاڈلے صحابی کا ذکر آیا تھا. ایک تو یہی مقام ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے نا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جناب ابوبکر صدیق کی شان میں آیت اتری ہے. غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، ہجرت کا سفر تھا. مدینے والوں نے پیارے پیغمبر ابوبکر صدیق کے سر پہ اونٹوں کی قیمت رکھی ہوئی تھی. کہا جو بھی پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے. یہی سمجھ لیں آج کے دور میں جیسے وہ پجیرو گاڑی ہوتی ہے یا بڑی کوئی لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے، اس طرح کی قیمت. 100 اونٹ ملیں گے. پیارے پیغمبر غار میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن پیچھے بھاگتا غار کے دانے پر آ گیا. ابوبکر صدیق اندر سے دیکھتے ہیں، ان کفار کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں. انسان تھے نا، تھوڑا سا گھبرا گیا، پریشان ہو گئے. اپنے لیے نہیں پریشان پیارے پیغمبر کے لیے. آقا اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، یہ تو سر پہ آ گئے. میرے رب نے یہ آیت اتاری، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان دونوں کو نکال دیا کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں دوسرا تھا اور دونوں وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، قرآن نے صحابی کہا ابوبکر صدیق کو، اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معیہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا. فما ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر سکینت نازل کر دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھتے. غار حرا میں، غار ثور میں اللہ نے جناب صدیق کا ذکر کیا اس واقعے میں. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا، اللہ کے ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، پیارے پیغمبر کی محبوبہ تھی. اور پھر وہ بڑا دردناک قصہ ہے واقعہ عفت کا. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقوں نے الزام لگا دیا. جب پروپیگنڈا بڑھتا ہے نا تو پھر لوگ جو جی چاہتا ہے، ہر بندہ اس پر قبضہ ضرور کرنا چاہتا ہے. مدینہ میں مسلمان بھی تھے، وہ بڑے پریشان تھے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی 2 آدمی نہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. ان میں بدقسمتی سے ایک سیدنا مصطح بن اساسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے ابوبکر صدیق کے خالہ بھائی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی کفالت میں تھے. جناب صدیق اکبر نے ان کا ماہانہ وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کو پیسے دیا کرتے تھے، لیکن جناب مصطح کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، بس قسمت کی بات تھی. اس پروپیگنڈے کے شکار ہو کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ جملے بولنے لگے. وہی جو منافق کہتے تھے یہ کہنے لگے.
اگرچہ خالص مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بات زبان سے نکلنے لگے۔ پھر جو ہوا سو ہوا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، قرآن سورت نور کی آیات اتنی، رات ملی، آپ پاک صاف ہو گئے، بالکل معاملہ صاف ہو گیا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اللہ نے آسمانوں سے دی، 18 آیتیں قرآن کی اتاری ماں جی عائشہ کی عظمت میں، ماں جی عائشہ کی صفائی میں۔ جب صفائی ہوگی نا تو اسلامی حد ان پر نافذ کی گئی، ان کو 80 کوڑے مارے گئے جھوٹا الزام لگانے کی سزا کے طور پر، حد قذف، صفائی بھی ہو گئی، سزا بھی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت، انسان تھے نا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کو بندہ بیٹی کے بارے میں بات کرے نا تو چاہے سگا خون ہی کیوں نہ ہو، لوگ جو ہے نا وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ساری زندگی۔ کیسی یہ بات ہوتی ہے؟ جناب صدیق اکبر کو غصہ آیا، قسم کھا لی، ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مستا کو ایک ٹگا نہیں دینا، مرے بھوکا، آپ کمائے کھائے جو نہیں پیدا کرے۔ قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم، مستا کو 1 روپیہ 1 درہم دینار نہیں دینا میں نے آج کے بعد۔ اگرچہ یہ انسانی تقاضے کے مطابق تھا، انسانی تقاضے کے عین مطابق تھا، ابوبکر صدیق کو اس پر مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ درست فیصلہ تھا، بحیثیت انسان ان کا فیصلہ بالکل صائب اور صحیح تھا، لیکن صائب ہونے کے باوجود یہ فیصلہ مقام صدیقیت کے شایع نشان نہیں۔ ابوبکر کی عظمت بہت بلند تھی، ان کی شان بڑی اونچی تھی۔ ابوبکر صدیق کی اس، اور میں کہتا ہوں ابوبکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ یہ ابوبکر صدیق کا حکم جو ہے نا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی واپس کروا سکتا تھا نا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ دیتے اس کو کہو کہ باز آئے، اللہ کے رسول منع کرتے تو کیا ابوبکر صدیق باز نہ آتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صدیق کی عظمت ہے، ابوبکر صدیق کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے کہ اللہ نے خود قرآن اتارا آسمان سے، ابوبکر صدیق کو سمجھایا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ اکبر، فما ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لائق ہی نہیں ہے کسی صاحب فضل اور وسعت کو جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کیا ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قریبیوں کو، مسکینوں کو، مہاجر فی سبیل اللہ جو تھے ان کی جو مدد کرتے تھے اسے رک جائیں۔ یہ لائق نہیں ہے کسی صاحب فضل کو، یہ ان کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ جو دیتے تھے اس سے رک جائیں۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ آگے اللہ نے بڑا کمال جملہ بولا، یقیناً یہ بڑا سبق ہے اس کا ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں اس کو پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو ان کو بھی معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ آیت اتری، پیارے پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، صدیق اکبر سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے نا مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ محبت بھری ڈانٹ تھی، یہ پیار تھا اللہ کے اپنے ابوبکر کے ساتھ، اپنے اس لاڈلے بندے کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، اللہ نے تجھے اولو الفضل بھی کہا، والسعہ بھی کہا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا حکم بھی دیا۔ اللہ نے تیری عظمت بھی بیان کی، کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ جملہ پڑھا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق تڑپ اٹھے، اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کر۔ ابوبکر صدیق نے قسم توڑی، وظیفہ جاری کیا، قسم کا کفارہ دیا اور اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر راضی کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق کی عظمت ہے جو قرآن میں بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کی شان میں تھا، اللہ کے وہ اللہ کے نظر میں جو مقام تھا وہ پیارے پیغمبر کی نظر میں ابوبکر کا مقام دیکھی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں چل رہا تھا، میرے چند قدم نہ ابو بکر سے آگے بڑھ گئے۔ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، اللہ کے رسول نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، میرے قدم ابو بکر سے آگے تھے۔ پیارے پیغمبر نے دیکھا، قال، فرمایا اللہ کے رسول نے، لِمَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ابو درداء تو اس کے آگے کیوں چلتا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ تو اس کے آگے سوچنا چاہیے، ایک بیٹے کو سوچنا چاہیے باپ سے آگے آگے جاتے ہوئے، ایک شاگرد کو سوچنا چاہیے استاد کے آگے آگے چلتے ہوئے۔ کئی لوگ کو عادت ہوتی ہے نا ان کے، وہ چاہتے ہیں میں ہی نظر آؤں، میں آگے آگے چلوں، میں آگے، اللہ یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو۔ سوچنا چاہیے ایک مقتدی کو کہ اپنے امام کے آگے آگے کیوں چلے۔ اور میں یہ حدیث پڑھی نا جب میں نے، تو مجھے پیارے پیغمبر کا وہ دوسرا فرمان یاد آیا جس میں آپ نے نماز میں مسبوق جو ہے، یعنی امام سے پہلے اٹھنے والا، امام سے پہلے سجدے میں جانے والا، امام سے پہلے کھڑا ہونے والا، امام سے پہلے رکوع کرنے والا، امام کی آواز سے پہلے رکوع سے اٹھنے والا، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس کام سے باز آ جاؤ، مجھے خدشہ ہے جو امام سے آگے بڑھتا ہے اللہ کی شکل گدھے کی بنا دے گا۔ اس کی شکل آج ہم دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، امام ابھی اٹھتا نہیں ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، امام ابھی کھڑا نہیں ہوتا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام ابھی جلدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم کھڑے قیام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر میں گدھے کی شکل بنا دی جائے گی جو امام سے آگے بڑھتا ہے۔ کیسی نسبت ہے۔ جناب صدیق اکبر کے آگے آگے چلے ابو درداء، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے آگے کیوں چلتا ہے؟ من ہوا خیر منک، ہائے جو تجھ سے بہتر ہے ابو درداء تو اس سے آگے کیوں چلتا ہے؟ بات یہاں تک ہوتی تو مکمل ہو جاتی، بات مکمل ہو گئی، لیکن قربان جاؤں آگے میرے پیغمبر نے پھر وضاحت کی، فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ لوگوں سنو، ابو بکر وہ ہے جو ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق سے تو آگے، اور ابو بکر صدیق کی محبت بھی بڑی عجیب محبت تھی۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں بیمار ہوں نہیں اٹھ سکتا، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو جماعت کرائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کرائے۔ میرے پیغمبر نے زندگی کی آخری ایام میں یہ بات کہی، ابو بکر تیری عقیدت پہ میں قربان جاؤں۔ ابو بکر آگے بڑھ کے یہ لفظ بولتے ہیں، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر کے آگے کھڑا ہو جائے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق اپنے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کی عظمت کے کیا کہنا ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی محترم کے یار تھے نا، بچپن کے یار تھے، یار غار تھے، بڑی محبت اور عقیدت تھی، بڑا پیار تھا بچپن سے۔
ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ کی نبوت کو بھی سب سے پہلے مانا بغیر دلیل کے مانا، اور آپ کے سفر معراج کو بھی سب سے پہلے مانا اور بغیر دلیل کے مانا۔ نہ آپ کی نبوت کی دلیل مانگی اور نہ آپ کے سفر معراج کی دلیل مانگی۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو صدیق کے لقب سے پوری دنیا سے یاد کیا۔ اللہ کی نظر میں ابوبکر صدیق کا مقام تھا۔ دونوں یاد تھے نا، اب دونوں کی عادتیں بڑی ملتی جلتی تھیں، دونوں ایک سا مزاج، ایک سی طبیعت، ایک سا ٹھہراؤ، ایک سی کوالٹیز، ایک سی خوبیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میری گھر تشریف لائے، ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو ماں جی نے چند صفات بیان کی آپ کی، فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں، ان کے وظیفے آپ نے لگائے ہیں۔ یہ ماں جی نے کس سے کہا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا۔ وقت نے پلٹا کھایا، حالات ایسے بنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے نا، ان کا جو گھر تھا نا، اس گھر کے باہر ایک تھڑی سی انہوں نے بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو وہاں پہ دروازے پہ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی اونچی آواز میں۔ اور ہمیں پتہ نہیں ہے ابوبکر صدیق بہترین قاری تھے، اور زبان میں بڑا خوبصورتی تھی آپ کے الفاظ میں، غنا تھا آپ کے الفاظ میں۔ قرآن پڑھتے تھے جیسے پرندے تھم جایا کرتے ہیں اور اٹھ جایا کرتی ہے، ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے تھے اپنے دروازے پہ بیٹھ کے، تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا کہ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچے اور عورتیں گمراہ ہوتے ہیں، وہ تمہارا قرآن سنتے ہیں پھر قرآن کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ مارا جناب صدیق اکبر کو۔ ابوبکر صدیق نہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، نکل کے چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے سامان اٹھایا، بوری بستر باندھ ڈال کے میں جا رہا۔ راستے میں نا پارا قبیلے کے سردار تھے، مالک ابن الدغنا ان کو کہتے ہیں، بڑا ایک وجیح آدمی تھا، بڑا طاقتور شخصیت تھی۔ انہوں نے دیکھا ابوبکر نے سامان اٹھایا، وہ جا رہے ہیں، روک لیا، باہر سے کہیں سے آ رہے تھے، ابوبکر کو جا رہے تھے، پکڑ لیا، کہا ابوبکر کدھر کو، کہاں جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگ مجھے جینے نہیں دیتے، اب میں جاؤں گا، زمین میں پھروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، لہذا میں جا رہا ہوں۔ ابن الدغنا تڑپ اٹھا، ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابوبکر تیرے جیسے بندے نہ جاتے ہیں نہ جانے دیے جاتے ہیں، نہ نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں۔ ابوبکر تمہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ یاد کیجئے ماں عائشہ کے الفاظ اور ابن الدغنا کے الفاظ آج کئی سال بعد۔ ابن الدغنا نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج فانک تکسب المعدوم وتصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق۔ کعبہ کے رب کی قسم یہ سارے وہی لفظ ہیں جو ماں خدیجہ نے میرے نبی کے لیے بولے تھے، ابن الدغنا نے ابوبکر صدیق کے لیے بولے۔ دونوں کی عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، دونوں کے فضائل بھی ایک جیسے، دونوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور دونوں یار تھے، یار غار تھے۔ اللہ کو یہ محبت اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کے ساتھ سنگ رہا، تو غار میں میرے نبی کے ساتھ گیا۔ ابوبکر میں نے مزار میں تجھے نبی کا ساتھ دیا، کل حشر میں بھی تجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ ہی ڈالوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت و شجاعت کے پیکر، بظاہر بڑے سادہ سے انسان لگتے ہیں، لوگوں کی بکریوں کو دودھ چونے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچتے ہیں، ماں جی کوئی کام تو نہیں ہے کرنے والا؟ یہی کام میرے پیغمبر ہی کیا کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے ایک اندھی عورت مدینہ کے قریب کسی دیہات میں رہتی تھی، اندھی عورت تھی، قریبی محلہ تھا اس میں،
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے تو دیکھا مائی اندھی ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کہتے چلو ماں جی کی خدمت کر دیں، صفائی سوئی پانی بھر دیں۔ اندر گئے تو دیکھا بڑی شاندار صفائی ہوئی ہے، بڑا جناب بستر بھی صاف، دیواریں بھی صاف، پانی تازہ بھرا ہوا، سارا ماں نے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہنے لگے ماں جی آپ تو کہتی ہیں آپ کا ہے کوئی نہیں، تو یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ وہ کہتی مجھے نہیں پتا، ایک اللہ کا بندہ صبح صبح آتا ہے تو آگے کر کے چلا جاتا ہے، مجھے دو، میں اس کو دعائیں دیتی ہوں، مجھے میرا کام کر کے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب میں اس بندے کو ڈھونڈتا ہوں۔ اگلے دن چھپ کے بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں صدیق اکبر اس ماں کی خدمت کے لیے رو پڑے عمر، کہتے ابو بکر تیرے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تو سب سے آگے ہے، تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس بوڑھی ماں نبینا ماں کے اس کے کپڑوں کو دھونا، اس کے بستر کو صاف کرنا، اس کے گھر میں جھاڑو دینا، اس کا پانی بھر کے لانا، یہ صدیق تیری ہی عظمت ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بظاہر بڑے نرم تھے لیکن عملی طور پہ بڑے پختہ فکر، صاحب الرائے اور مرد عقل تھے جناب صدیق۔ یقین نہ آئے تو میرے پیغمبر کی وفات پر بکھری امت کو جمع کس نے کیا؟ یاد کیجیے، اللہ کے رسول فوت ہوئے تو امت تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو یہ کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں پہ ابو بکر تھے جو آگے بڑھے، پیارے پیغمبر کے چہرے کو بوسہ دیا، آپ کا کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا آقا آپ میں دو موتیں نہیں آئیں گی، جو آنی تھی وہ آ گئی۔ پلٹ کے مسجد نبی میں آئے، حالت کو دیکھی، عمر کی حالت کو دیکھا، عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر کو بٹھایا اور امت کے نام میں خطبہ جاری کیا، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر سنو، لوگوں سنو، امت کے لوگوں سنو، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے اس کا رب زندہ ہے، اور اس رب کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تو یاد رکھو اس کا رب جس کی وہ عبادت کرتا تھا قد مات، وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آیت پڑھی، عمر کس چیز کی نکلی؟ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت آج اتری ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا اس آیت کا۔ امت کو کس نے سنبھالا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لشکر اسامہ کس نے بھیجا؟ مانعین زکوٰۃ کا خاتمہ کس نے کیا؟ مرتدین اسلام کا کلا کما کس نے کیا؟ اور عقیدہ ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ ابو بکر صدیق تھا۔ جس طرح عقیدہ نبوت کا محافظ ابو بکر صدیق تھا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، یہ جناب صدیق اکبر ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، پیارے پیغمبر کی اطاعت کی ہے، میرے نبی کے دین کو آگے پھیلایا ہے، 2.5 سال میں ریاست مدینہ کو سارے فتنوں سے پاک کر دیا ہے، 2.5 سال میں ریاست مدینہ کو مضبوط بنیادیں فراہم کی ہیں، 2.5 سال میں ریاست مدینہ امت مسلمہ کو وہ اصول و ضوابط دیے ہیں جن کی بنیاد پر ساری کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو صدیق کی داستانیں سنایا کرو، کبھی کبھی اپنے گھر میں ابو بکر صدیق کی باتیں کیا کرو، ابو بکر کی وفاؤں کا ذکر کیا کرو، اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھ کے، اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھ کے اپنے پوتوں کو ابو بکر صدیق کی کہانیاں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بیٹھ کے نا ابو بکر صدیق کی وفا کی داستانیں سنایا کرو۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ابو بکر کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، اس کی بڑائی کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اس کی ذات کی قسم، کائنات کے رب کی قسم، اگر ابو بکر صدیق کی دل میں عظمت نہیں ہے تو آپ کا دل ایمان کے خالی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان ہمارا مضبوط بنائے، ابو بکر کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام